اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم لیسن نمبر 2 پڑھیں گے۔ پچھلے لیسن میں ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے بارے میں پڑھا تھا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی اور اسے سیکھ لیا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اور چلو دوستوں، اب ہم لیسن نمبر 2 سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیسن نمبر 2 پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے بارے میں ہے۔ اس کو اردو میں کہتے ہیں فعل حال جاری زمانہ۔ یعنی فعل حال جاری زمانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو جاری ہو، ابھی ختم نہ ہوا ہو، تو اس زمانے کے لیے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلے پیج پر آتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں انٹروڈکشن۔ انٹروڈکشن کہتے ہیں اس کے تعارف کو۔ تعارف میں ہم پڑھیں گے آئیڈینٹیفیکیشن۔ آئیڈینٹیفیکیشن کا مطلب پہچان ہے کہ اس ٹینس کی پہچان ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہیلپنگ وربس، امدادی فعل کے بارے میں پڑھیں گے۔ فارم آف ورب، کام کی صورت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسٹرکچر اور فارمولا، بنانے کا طریقہ کار، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ نیگیٹو اینڈ انٹراگیٹو سینٹینسز، نفی اور سوالیہ جملوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیڈینٹیفیکیشن جس طرح پہلے ہم کہہ چکے ہیں، پہچان کو کہتے ہیں۔ اردو فقرات کے آخر میں رہا ہے، رہی ہے، رہا ہوں، رہے ہیں وغیرہ آتا ہے، اور جس جملے میں رہا ہے آ جائے تو اس کی پہچان ہم بآسانی سے کر سکتے ہیں کہ یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا جملہ ہے۔ ہیلپنگ وربس، ہیلپنگ وربس کو اردو میں کہتے ہیں امدادی فعل۔ امدادی فعل کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس میں کون سے ہیلپنگ ورب استعمال ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہم از کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ از using with singular name اور he, she, it۔ اس کا استعمال واحد ناموں اور واحد اسم ضمیر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ are using with plural name اور they, we, you۔ are کا استعمال جمع ناموں اور جمع اسم ضمیر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ am using only with I۔ am کا استعمال صرف I کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ For example، مثال کے طور پر، he is writing a story۔ they are using the computer۔ I am watching television۔ نیکسٹ پیج پر ہم پڑھتے ہیں فارم آف وربس، فعل یا کام کی صورت کے بارے میں۔ اس ٹینس میں فرسٹ فارم آف ورب یوز ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ING کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فرسٹ فارم آف ورب پلس ING is used in present continuous tense۔ For example، writing، playing، catching، buying، changing، etc۔ فعل حال جاری زمانے میں فعل کی پہلی صورت کے ساتھ ING کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسٹرکچر اور فارمولا، بنانے کا طریقہ کار۔ اس کے بنانے کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لگائیں گے، پھر اس کے بعد ہیلپنگ وربس، پھر اس کے بعد فرسٹ فارم آف ورب یوز ہوگا اور آبجیکٹ یوز ہوگا، اور پلس ING اس کے ساتھ یوز ہوگا۔ تو سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ the things that can perform an action۔ For example، احمد، سلمہ، فادر، لائن، snake، etc۔ سبجیکٹ کو اردو میں کہتے ہیں فاعل، یعنی وہ اشیاء جو کام کر سکتی ہیں سبجیکٹ کہلاتی ہیں۔ مثلا احمد، سلمہ، والد، شیر، سام وغیرہ۔
ورب، ورب کیا چیز ہے؟ the all kinds of works that living things can perform. فیل، ورب کو اردو میں کہتے ہیں فیل، وہ تمام کام جو جاندار اشیاء ادا کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر لکھنا، کھیلنا، خریدنا، پکڑنا، توڑنا وغیرہ۔ آبجیکٹ، the things on which we work or use in work. For example, blackboard, apple, pen, tree, etc. آبجیکٹ کو اردو میں کہتے ہیں مفعول، یعنی وہ اشیاء جو کام کے دوران استعمال کرتے ہیں یا جن پر ہم کام کرتے ہیں، آبجیکٹ کہلاتے ہیں۔ اگلے پیج پر ہم پڑھیں گے میکنگ سینٹینسز کے بارے میں، جملے بنانا۔ جملے کیسے بنائے جاتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہوگا سبجیکٹ، پھر ہیلپنگ ورب، پھر ورب، پھر آبجیکٹ۔ تو سبجیکٹ میں ہوگا سب سے پہلے دے، ہم پڑھتے ہیں دے آر ایٹنگ ایپلز، وہ سیب کھا رہے ہیں، اس کا ترجمہ ہے۔ تو جس طرح آپ کلر سے واضح ہے کہ سرخ کلر جو ہے وہ سبجیکٹ کا ہے، تو یہ ہمارے پاس تمام سبجیکٹ ہوں گے، اور جو پیلا کلر ہے یہ وہ ہیلپنگ ورب کا ہے، امدادی فعل جس کو اردو میں کہتے ہیں، اور اسی طرح جو گرین کلر ہے وہ ورب کا ہے، مین ورب جسے کہتے ہیں۔ اسی طرح آبجیکٹ جو ہے وہ تمام بلو کلر کے یعنی نیلے کلر کے آبجیکٹس ہیں۔ نیکسٹ، یو آر ڈرنکنگ جوس، تم جوس پی رہے ہو، اس میں یو سبجیکٹ، آر ہیلپنگ ورب، ڈرنکنگ ورب، اور جوس جو ہے اس میں آبجیکٹ ہے۔ آئی ایم پلینگ ہاکی، میں ہاکی کھیل رہا ہوں۔ وی آر گوئنگ ٹو پشاور، ہم پشاور جا رہے ہیں۔ اسلم از بائنگ اے کمپیوٹر، اسلم کمپیوٹر خرید رہا ہے۔ ہی از ڈرائیونگ اے کار، وہ گاڑی چلا رہا ہے۔ اگلا ہے شی از کلیننگ دا روم، وہ کمرہ صاف کر رہی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں نیگیٹو سینٹینسز، نفی جملے۔ نفی جملے میں سب سے پہلے جو از ہم یوز کرتے ہیں وہ سبجیکٹ کے بعد یوز کرتے ہیں۔ یوزنگ آفٹر سبجیکٹ، سنگولر نیمنگ ورڈ ہی، شی، اٹ، یعنی از ناٹ کا استعمال واحد فاعل اور واحد اسم ضمیر کے بعد کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر اسلم از ناٹ رائٹنگ ہز ہوم ورک، اسلم اپنے گھر کا کام نہیں لکھتا۔ ہی از ناٹ ڈرنکنگ جوس، وہ جوس نہیں پی رہا ہے۔ آر ناٹ، آر ناٹ کا استعمال یوزنگ آفٹر سبجیکٹ، یہ سبجیکٹ کے بعد یوز ہوتا ہے پلورل نیمنگ ورڈز کے ساتھ، دے، بی، یو ایٹسٹرا۔ اس کے یعنی آر ناٹ کا استعمال جمع ناموں اور جمع اسم ضمیر کے بعد کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر the boys are not breaking the chair، لڑکے کرسی نہیں توڑ رہے ہیں۔ we are not taking tea، ہم چائے نہیں پی رہے ہیں۔ ایم ناٹ، ایم ناٹ کا استعمال only using with I، ایم ناٹ جو ایم وہ صرف آئی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، آئی ایم ناٹ یوزنگ کمپیوٹر، میں کمپیوٹر استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ تو آئی ایم ناٹ کا استعمال صرف آئی کے بعد کیا جاتا ہے۔ آتے ہیں انٹراگیٹیو سینٹینسز، سوالیہ جملے۔ سوالیہ جملوں میں ہم ہیلپنگ ورب کا استعمال جملے کے شروع میں کرتے ہیں، جس طرح از، using in the beginning of the sentence or before the subject, singular naming words he, she, it, and using question mark in the end of sentence۔ اس کا استعمال جملے کے شروع میں کیا جاتا ہے، یعنی فاعل سے پہلے کیا جاتا ہے، جملے کے آخر میں سوالیہ کا نشان لگایا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر از اسلم رائٹنگ دا ہوم ورک،
is he drinking juice? Are using in the beginning of the sentence or before the subject, plural naming words we, they, you, I, and using question mark in the end of the sentence. آر کا استعمال جملے کے شروع میں کیا جاتا ہے یعنی فاعل سے پہلے کیا جاتا ہے اور جملے کے آخر میں سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے. فار ایگزامپل مثال کے طور پر آر دے رائٹ دا ہوم ورک, آر یو ڈرنکنگ جوس. ایم using in the beginning of the sentence or before the subject. ایم کا استعمال فاعل یعنی آئی سے پہلے کیا جاتا ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, تھینک یو ویری مچ. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز مل سکے. شکریہ, اللہ حافظ. پل پین